بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، 176 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل قرآن مجید کی یہ سورہ فاتحہ کو ملایا جائے تو چوتھی صورت بنتی ہے۔ اگر آپ کو کل کا سبق اور کل کا درس یاد ہو، سورہ آل عمران کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متوجہ کر کے صبر کرنے اور میدان جہاد کے اندر ثابت قدم رہنے، وصابروا میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے، ورابطوا اور جہاد کے لیے تیار رہنے، اور آخر کے اندر واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس صورت کی ابتدا بھی اس صورت کے اندر ایمان والوں کے لیے حکم تھا، اس صورت کے اندر ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الناس کہ اے لوگو۔ پورے قرآن مجید کے اندر 20 مقامات پر یا ایھا الناس آیا ہے، اور عموماً جو مدنی صورتیں ہیں اس کے اندر یا ایھا الناس زیادہ ہوتا ہے، اور مکی صورتوں کے اندر عموماً یا ایھا الذین آمنوا زیادہ ہوتا ہے۔ ابتدا اس بات سے ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اور اس کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور تو اس میں سے جوڑ بنایا، جیسے حضرت آدم کے لیے حضرت حوا کو جوڑ بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور وہاں سے حضرت آدم اور حوا سے ایک بہت بڑی انسانیت کا حصہ ان دونوں سے مل کر اولادوں کے ذریعے سے توالد اور تناسل کے ذریعے سے پیدا ہوا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو کہ جس کا نام لے کر تم لوگوں سے بات کرتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام، اور خبردار رہو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ بھی معاملات کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیونکہ یہ مت سمجھنا کہ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ جیسا تیسا سلوک کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر 3 آیات کے اندر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اور 3 آیت کے اندر 4 دفعہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہوتا ہے، اور جو سب سے پہلی آیت نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ آیت یہی ہے، جس ایک آیت میں 2 دفعہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اور یہی زمینی حقیقت ہے کہ جس گھرانے کی بنیاد، جس میاں بیوی کے رشتے کے جوڑ کی بنیاد خوف خدا اور اللہ سے ڈر کے اوپر مشتمل ہو، وہ خاندان، وہ گھرانے کبھی بھی ناچاقی اور نا اتفاقی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، جبھی نکاح کے خطبے کے اندر اللہ سے ڈرنے کا حکم دیے جانے والی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، میراث کے بارے میں بتایا کہ میراث کے اندر ورثاء کے کیا کیا حق ہیں، اور ساتھ ہی پہلے یہ بتایا کہ پہلے اگر قرضہ ہو تو مرنے والے کے ترکے سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ترکہ بچے وہ تمام ورثاء کے درمیان اللہ کے جو بتایا ہوا طریقہ ہے، جو آیت نمبر تقریباً 11 اور 12 کے اندر ہے، اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اور میراث کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، لڑکے کو ڈبل ہے، لڑکی کو، بیٹی کو سنگل ہے، والدین کے لیے الگ حصہ ہے، شوہر کے لیے حصہ اگر اولاد ہو تو اولاد ہو تو چوتھائی ہے، اولاد نہ ہو تو آدھا ہے، بیوہ کے لیے اگر اولاد ہو تو 8واں ہے، ورنہ پھر چوتھا ہے۔ تو یہ جو حصوں کا اونچ نیچ ہے، زیادہ اور کم ہونا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈرز ہیں، ان کی پاسداری اور ان کا خیال رکھنا میراث کی تقسیم کے وقت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ ایمان والو، عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کا خوب اچھے سے خیال رکھا کرو۔ گویا یوں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے شوہروں سے ان کی بیویوں کے بارے میں کہ بیویاں بظاہر تو تمہاری ماتحتی کے اندر ہیں، تمہاری نیچ کے اندر ہیں، تمہاری ماتحتی میں آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ جیسا تیسا سلوک کرو، بلکہ اللہ کی سفارش بیویوں کے لیے شوہروں سے یہ ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کا خوب اچھے طریقے سے خیال کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر ایک بات سمجھانے کے لیے بتائی کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت ممکن ہے کہ تمہیں اس کی کوئی عادت بری لگے،
تمہیں اس کا کوئی مزاج برا لگے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس کے اندر بہت سی بھلائیاں ڈال دے۔ مفسرین نے لکھا اس سے اولاد مراد ہے کہ بعض اوقات بیوی اچھی نہیں نکلتی، بیوی کا مزاج سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ اس سے ایسی اولاد دے دیتا ہے جو اولاد اس کا خیال رکھتی ہے۔ تو بعض اوقات کسی چیز کے اندر اگر اونچ نیچ ہو جائے تو ہر چیز کا حل توڑ پھوڑ اور ہر چیز کا حل سیپریشن اور جدائیگی نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزوں پر تحمل مزاجی سے یوں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز بری ہے تو اس کے اندر اللہ نے بہت ساری خیر بھی رکھی ہوں گی۔ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر کیا جو رشتے تم پر حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر ظاہر سی بات ہے ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ وہ رشتے تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ رشتے ہیں جو نسبی طور پر ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماں، بنات بیٹی، اخواتکم بہن، عماتکم پھپھی، خالاتکم خالہ، بھانجے، بھانجیاں، بھتیجیاں، یہ وہ رشتے ہیں جو نسبی طور پر تم پر حرام ہیں اور تمہارا ان سے کسی قسم کا پردہ نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ رشتے ہیں جو دودھ پلانے والے رشتے ہیں، جس کو اصطلاح شریعت کے اندر رضاعی رشتے بولتے ہیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں اور ان سے بھی تمہارا پردہ نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے اگر تمہیں دودھ پلایا ہو، اسی طریقے سے تمہاری دودھ پلائی بہنیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں اور تمہارا ان سے پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا رشتہ بتایا وہ سسرالی رشتہ ہے کہ وہ رشتے بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں گنجائش نکلتی ہے لیکن وہ رشتے عموماً تم پر حرام ہوتے ہیں، اور حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ امہات نسائکم، وہ تمہاری بیویوں کی ماں ہیں، جس کو ہمارے یہاں سانس کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وحلائل وبنائکم الذین من اصلابکم، کچھ رشتے ایسے ہیں کہ وہ بھی تم پر حرام ہیں، اور وہ رشتے تمہارے بچوں کی بیویاں، یعنی جسے ہم عرف عام میں بہو کہتے ہیں، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اسی طریقے سے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن کو جمع کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایک وقت کے اندر دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی ممانعت کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمائی ایمان والوں لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، گویا یوں کہ تمہارا ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، تم اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں دوسرے کا مال چاہیے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ تجارت ہو، تم اس کو رقم دو، وہ تمہیں سامان دے، یا وہ تم سے رقم کے عوض کچھ سامان لے، تو اس طریقے سے تمہارا مبادلہ ہو سکتا ہے سامان اور پیسوں کے ذریعے سے، ورنہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کے اندر کسی بھی قسم کے تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ ایمان والو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم کبیرہ اور بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں اس کو ہم خود سے درگزر کر دیں گے۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے کوئی وعید بڑی آئی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے قوانین کے مطابق اس پر کوئی سزا جاری کی ہو، وہ گناہ بڑے کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ تو چھوٹا ہے لیکن بار بار کیا جائے یا یوں سوچ کے کیا جائے کہ ہے تو چھوٹا گناہ چلو کر لیتے ہیں، وہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ جیسے گھر کے اندر گھر کو جلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑا شعلہ ہو تو ہی گھر جلے گا، بعض اوقات چھوٹی سی چنگاری بھی گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات چھوٹے گناہوں پر پابندی کرنا، چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا، وہ بھی بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے اور بچو گے تو چھوٹے گناہوں کو ہم تمہارے درگزر کر دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو قسم کی تقسیم ہے۔ ایک تقسیم ہے وہابی، وہابی کا مطلب کہ وہ تقسیم اللہ کی طرف سے ایسی ہے کہ اس کے اندر تمہاری محنت، تمہارے عمل دخل کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے، اب اس کے اندر عورت کوشش کر کے مرد بننے کی کوشش کرے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسی تمنائیں مت کرو، ایسے کام مت کرو کہ کچھ چیزیں اللہ نے جس کو باعث فضیلت دوسرے کے لیے بنا دیا ہے تو اس کی خواہش مت رکھو۔
ہاں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری محنت کو دخل دیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کسبی، یعنی تم اپنی محنت کے ذریعے سے وہ کام کر سکتے ہو، اس کے اندر تم آگے بڑھنا چاہو تو کرو۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب ساری خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں صحابیات، اور کہنے لگی کہ مرد حضرات تو بہت زیادہ جہاد کرتے ہیں تو ان کا ثواب کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہم تو جہاد میں جا نہیں سکتی تو ہم کو اتنا ثواب نہیں ملتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان چیزوں کی تمنا مت رکھو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کسی کو فضیلت دے دی ہے، اگر وہ فضیلت اللہ کی طرف سے ہے تو خواہ مخواہ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ صلاحیت ودیعت کی ہے کہ اس کے اندر گھر کا سربراہ، گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت ہوتی ہے، اور ایک حیثیت یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ جب مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے تو مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد حضرات اپنے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو گھر کے اندر سربراہ اور حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ لیکن اگر کسی گھر کے اندر مرد کام نہ کرتا ہو، عورت کام کرتی ہو اور عورت مرد پر خرچ کرتی ہو، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں پر عورت کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ پہلی فضیلت اللہ نے خود یہ بتائی کہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے۔ جب اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے دی ہے تو اب عورتوں کا یہ کہنا کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری سوچ، ہمارا مزاج، ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی فضیلت مردوں کے لیے عورتوں پر ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھی اور پاک بیویوں کا تذکرہ کیا کہ وہ نیکوکار ہوتی ہیں، قانتات، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوتی ہیں، اور جب شوہر نہیں ہوتا تو شوہر کے مال میں، اس کی عزت کے اندر خیال کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مردوں کو بتایا کہ مردوں، اگر تمہاری بیوی کسی بھی قسم کی تمہارے ساتھ اختلاف کرے، تمہارا اس کا کوئی جھگڑا ہو جائے، وہ تمہاری نافرمانی کرنے لگے، تو اس کا بہت آسان سا حل اللہ تعالیٰ نے 3 الگ الگ اسٹیجز کے اندر بتایا۔ سب سے پہلے موقع پر فاعظوہن، ان کو محبت کے ساتھ، موقع کا خیال رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ اور ان کو سمجھا کر اس پر اپنانے کی کوشش کرواؤ۔ یہ نہ ہو سکے تو دوسرے نمبر پر واہجروہن فی المضاجع، ان کے بستر گاہیں الگ کر دو، یعنی اگر وہ پھر بھی تمہاری بات نہیں مانتی تو تم ان سے اپنا بستر الگ کر لو۔ ایک خاندانی اور شریف عورت کے لیے یہ بات بہت بڑی تحقیر ہے، اس کی توہین ہے کہ اس کا شوہر اس کے بستر پر اس کے ساتھ نہ سوئے، تو یہ بہت دوسرے نمبر پر اللہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ اپنے بستر الگ کر دو تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ پھر بھی اگر وہ نہ کریں وَضْرِبُوهُنْ، تو پھر ہلکی سی مار تم ان کو مار سکتے ہو، بہت معمولی سی مار جو صرف اور صرف تادیباً ہو، جس میں کسی بھی قسم کا نشان نہ پڑے، کسی بھی غلط قسم کے عُذر پر نہ لگے، ہلکی سی مار مارنے کی اجازت ہے۔ اور ساتھ ہی بتایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم ان پر رستہ مت ڈھونڈو کہ اب وہ تمہاری ماتحتی میں آ گئیں، تمہاری بات ماننا شروع کر دی انہوں نے، تو اب ان کے اوپر تم حکومت کرنے لگو۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، ایک اللہ تمہارے اوپر بھی ہے جو سب جانتا ہے اور بڑی کبریائی والا ہے۔ اگر تم اپنی بیویوں کے اوپر بڑے ہو تو تمہارا اللہ تم پر بڑا ہے جو سب چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر پھر بھی 2 میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی ہو تو بہت آسان سا حل یہ کہ ایک پنچایت ہونی چاہیے، کوئی جرگہ ہونا چاہیے، کوئی فیصل ہونا چاہیے۔ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اس کے اندر کوئی فیصل ایک شخص کو بلائے مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دوسرے کو بلائے عورت کے خاندان سے، اور اس فیصلہ کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ دونوں میاں بیوی کسی طریقے سے صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ اگر صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ محبت اور عزت اور احترام کے ساتھ عورت کو دستور کے مطابق چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں اپنی عبادت کرنے کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے وہ پڑوسی جو تمہارے قریبی ہیں یا وہ پڑوسی جو تمہارے دور کے ہیں، اس جیسے مثال کے طور پر ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملتی ہے، یہ سب سے قریبی پڑوسی ہے۔
دور کا پڑوسی یعنی اوپر کی طرف جو پڑوسی ہے یا نیچے کی طرف جو پڑوسی ہے یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا والصاحب بالجنب، ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جو کبھی کبھی تمہارے ساتھ سفر کے اندر ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ نماز کے اندر آپ کے ساتھ جو شخص ہے وہ بھی آپ کا تھوڑی دیر کے لیے پڑوسی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اسی طریقے سے وما ملکت ایمانکم، جو تمہاری ماتحتی کے اندر تمہارے اسٹاف ہیں، نوکر چاکر ہیں، ملازم ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، کسی قسم کا تکبر مت کرنا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو اترانے والا، اکڑنے والا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا یا اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، ان کی خواہش ہوگی لو تسوا بہم الارض، کہ آج زمین برابر کر دی جائے اور سارا حساب کتاب کا نظام درم برم ہو کر ختم ہو جائے تاکہ ہمارے اوپر کوئی حساب کتاب کی بات نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس نماز کے حوالے سے کچھ احکامات صادر کیے، اہل کتاب کے کچھ احکامات صادر کیے، اور ساتھ ہی آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ ذات اور صفات میں شریک ٹھہرائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں فقد افترى اثما عظیما، وہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مشرک ہے، کافر ہے، تو وہ بظاہر دیکھنے میں اس کے اخلاق کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ دنیا کے اندر چیریٹی اور ڈونیشن کے کوئی بہت بڑے بڑے نیٹ ورک ہی کیوں نہ چلا رہا ہو، در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، اس کے یہ اعمال اسی کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ جنت میں کیا معاملات ہوں گے، اس کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پوری پہنچاؤ، کہ کوئی امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے تو ان امانت کو پورے طریقے سے ان تک پہنچا دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب تمہیں کچھ لوگوں کے درمیان فیصل بنایا جائے تو فیصلہ کرتے وقت تم عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ کیا، موت کا تذکرہ کیا کہ موت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 میں جو لوگ بلا کسی تحقیق کے باتوں کو اور افواہوں کو اڑاتے رہتے ہیں، کسی سے کوئی بات سنی، کوئی تحقیق اس پر نہیں کری بلکہ ان باتوں کو آگے فارورڈ کر دیا، اس کے جرم کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو کسی مسلمان کی اچھی سفارش کر کے اس کے ساتھ معاملات کو اچھا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوا۔ سلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 86 میں کیا کہ جب تمہارے کو کوئی سلام کرے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کا جواب دو، یعنی اگر تمہیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کے جواب دینے کے دو طریقے ہیں کہ تم اس کو اتنا ہی کہہ دو یعنی وعلیکم السلام، اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو تاکہ وہ سلام زیادہ اچھا بن جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 93 میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ کوئی شخص اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جہاں پر وہ رہے گا، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ایسے شخص کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا تذکرہ کیا، نمازوں کی پابندی کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا آیت نمبر 124 کے اندر کہ جو لوگ مرد ہوں یا عورت اگر ایمان والے ہوں اور نیکی کے عمل کریں، یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اور ان کے تمام اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے بنو، اگرچہ فیصلہ کرتے وقت فیصلہ تمہارے خلاف ہو رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو رہا ہو، لیکن اگر تمہیں فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو تمہارا فیصلہ ہمیشہ حق کا اور سچ کا ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 140 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مجالس جہاں پر گناہ ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ کے
کھلم کھلا علانیتاً گناہ ہو رہے ہوں، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بھی نہیں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بھی نہیں۔ کیوں؟ انکم اذا مثلهم، کیونکہ گناہ تم نہیں کر رہے، تم تو خالی گناہ کی مجلس میں شریک ہو۔ اگر تم ایسی مجلس میں شریک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پھر تم بھی گناہ کے اندر ان کے جرم میں برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا ایسی مجلسیں جہاں پر گناہ ہوتے ہوں، شادی بیاہ کی مجلسیں ہیں، خوشی غمی کی مجلسیں ہیں، موسیقی چل رہا ہے، مخلوط ماحول ہے، وہاں پر گناہوں کی مجلسیں ہیں، اگر وہاں پر آپ جائیں گے تو اگر سے آپ گناہ نہ بھی کریں، اللہ نے فرمایا کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بھی نہیں، ورنہ تم بھی ان کے ساتھ گناہ اور جرم میں برابر کے شریک ہو گئے۔ آیت نمبر 142 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ منافقین کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ منافقین یہ ہیں بظاہر اپنے کرتوت اور کردار کے ذریعے سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے سے پتہ لگے گا کہ انتہائی سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہیں۔ اور یُرَاءُونَ النَّاسَ، خود نماز جو پڑھتے ہیں صرف اور صرف دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر اس میں بالکل بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا دکھانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان ایسا ہے کہ مذبذبین بین ذالک، مستقل شک اور شش و پنج کے اندر ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ کفر کے ساتھ ہے نہ ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو نماز کے اندر سست روی کرتے ہیں ان کو منافقین کی ایک نشانی بتایا۔ ہم لوگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، ایک بڑی اچھی نماز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا بہت قرب میسر آتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیسے ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا بہت آسان ہے، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے حدیث میں اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں 40 تراویح کے اضافی سجدے مجھ سے اور آپ سے کروا کر اپنا قرب حاصل کرواتا ہے۔ تو اس نماز کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رسم اور رواج کے مطابق جیسے تیسے کھڑے نہ ہوں، بلکہ چستی نشاط کے ساتھ کھڑے ہوں، کہ بھائی اس کے اندر سستی نہ ہو۔ مغرب کے بعد تھوڑی دیر گھر کے اندر ایک نیب لے کر آئیں، تھوڑی دیر لمبے ہو کر آئیں، تاکہ نماز کے اندر کسی قسم کی سستی نہ ہو، کیونکہ نماز کو سستی سے پڑھنا یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے جب اٹھا لیا تو ان کو نہ سولی پر چڑھایا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ اس وقت کے زمانے کے لوگوں پر ان کا معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ وہ لوگ اس کے اندر تلبیس کے اندر پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسلیما۔ اے اللہ، ہم آپ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جن بھلائیوں کا سوال آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اے اللہ، ہم آپ سے ان تمام شرور سے بچنے کی پناہ میں آتے ہیں جس سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ ارحم الراحمین، قیمتی رات جمعے کی شب جمعہ کی رات ہے، اس کے اندر ہمیں خوب اس وقت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ہماری تمام عبادات کو قبول فرما، ہمیں نمازیں اور عبادات سستی کے بجائے چستی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، نماز کے اندر اپنی حلاوت نصیب فرما، ایمان کا مزہ نصیب فرما، نماز کے ذریعے سے ہم سب کو اپنے قریب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جو وقت رمضان المبارک کا رہ گیا ہے اس کے اندر یہ سارا وقت ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح میں تیرے سامنے کھڑا ہونا، یہ سب تیرے لیے ہے۔ اللہ، اسے اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو جب تک زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں رکھنا،
اور جب اس دنیا سے اٹھانا ایمان کی حالت میں اٹھانا۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جتنے ہم پر حقوق ہیں آپ کے اور آپ کے بندوں کے، ان سب کی ادائیگی کی فکر اور توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اچھا پکا اور سچا مسلمان بنا، ہماری صلاحیتوں کو نیک کاموں کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے، گناہوں کی مجلسوں سے، نیک گناہوں کی بدعملیوں سے، گناہوں کی نحوستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین اسلام کے مطابق، اے اللہ شریعت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں بچیوں کی تربیت 100% اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کو بھی معاف فرما۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ ارحم الراحمین، خوب اپنی شان کے مطابق ہمیں اس پر اجر نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔